مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نقل کیا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، نقل کیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 3 چیزیں لے کر آئے. جناب آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 3 چیزیں لے کر آئے اور کہا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ آپ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، کسی ایک کو آپ لے لیں. جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ جبریل امین بتائیے تو صحیح کہ وہ 3 چیزیں ہیں کیا جن میں سے کسی ایک کو مجھے انتخاب کرنا ہے. بچے سے ہی سنا ایک مرتبہ جبریل امین نے کہا جناب آدم علیہ السلام، پروردگار عالم نے آپ کے پاس 3 چیزیں بھیجی ہیں. سب سے پہلی چیز کا نام ہے عقل، دوسری چیز کا نام ہے دین، اور تیسری چیز کا نام ہے حیا، شرم، عفت، حجاب. جناب آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا. عقل کو جناب آدم علیہ السلام نے چن لیا کہ میں عقل کو پسند کرتا ہوں، میں عقل کو لیتا ہوں. پر جبریل امین نے فوراً کہا حیا اور دین. اب آپ دونوں لوگ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، چلیے واپس پروردگار کی بارگاہ میں. اب جناب آدم نے عقل کو لے لیا ہے، اب دین تمہارا بھی کوئی کام نہیں ہے اور اب حیا تمہارا بھی کوئی کام نہیں ہے. جب لوٹنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام تو حیا نے اور دین نے پلٹ کر آواز دی جناب آدم علیہ السلام کے پاس عقل رک گئی ہے. اے جبریل، کیا تم نے پروردگار کی پوری بات نہیں سنی تھی؟ کہا تھا کہ اگر آدم علیہ السلام عقل کا انتخاب کر لیں تو دین تم بھی وہی رہنا، حیا تم بھی وہی رہنا. دین تم بھی وہی رہنا اور حیا تم بھی وہی رہنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام کے پاس اس چیز کو بھیج کر پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس انسان کے اندر عقل پائی جاتی ہے وہی دیندار بھی ہوتا ہے، وہی باحیا بھی ہوتا ہے. جس کے اندر عقل پائی جاتی ہے وہی دیندار بھی ہوتا ہے اور وہی عاقل بھی ہوتا ہے، وہی باحیا بھی ہوتا ہے. یہی جناب آدم علیہ السلام ہے، یہی جناب آدم علیہ السلام ہے. آپ کے پاس 6 شکل انسانی شکلوں میں، جس کے 3 شکلیں نہایت خوبصورت، نہایت حسین، نہایت جمیل، اور 3 شکلیں کلیل الوجہ، بری شکلیں. یہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور 3 جو خوبصورت شکلیں جو آئی تھی وہ جناب آدم علیہ السلام کے دائنی طرف آگے بیٹھ گئی، اور جو 3 بدصورت شکلیں تھیں وہ جناب آدم علیہ السلام کے بائیں جانب آگے بیٹھ گئی. جناب آدم علیہ السلام نے ان 3 خوبصورت شکلوں میں سے پہلی شکل کی طرف رک کر کے آواز دی، آپ کی تعریف، آپ بہت خوبصورت ہیں. کون ہیں آپ؟ کہا کہ مجھے عقل کہتے ہیں. بہت توجہ رکھیے، کہا مجھے عقل کہتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ کہا از جانب پروردگار. کہاں رہتے ہیں؟ کہا انسان کے دماغ میں رہتے ہیں. کہا بہت خوب، مرحبا، آفرین. اور اس کے بعد دوسری خوبصورت شکل کی طرف اشارہ کیا، آپ کی تعریف. کہا مجھے میں محبت، الفت، چاہت کہتے ہیں. کہا آپ؟ کہا ہم بھی پروردگار کی جانب سے آئے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا ہم انسانوں کے دلوں میں رہتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا، ہم انسانوں کے دلوں میں رہتے ہیں. اس کے بعد تیسری خوبصورت شکل کی طرف اشارہ کیا، آپ کی تعریف. کہا مجھے شرم، حیا کہتے ہیں. مجھے شرم و حیا کہتے ہیں. کہا کہ آپ؟ کہا ہم بھی پروردگار کی طرف سے آئے ہیں. آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا ہم انسانوں کی آنکھوں میں رہتے ہیں. کہا اچھا، بہت خوب. اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام 3 بری شکلوں کی طرف بڑھے. ان میں سے پہلی کلیل الوجہ شکل، بدصورت شکل سے خطاب کیا، آپ کی تعریف. کہا مجھے جہل، نادانی، لاعلمی کہتے ہیں، مجھے بے عقلی کہتے ہیں. کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہا ہم انسان کے دل میں رہتے ہیں. کہا خاموش ہو جا، وہ جگہ تو عقل کی ہے.
خاموش ہو جاؤ، وہ جگہ تو عقل کی ہے، تم کیسے آ سکتے ہو؟ کہ حضور یہی تو بتانا چاہتے ہیں جب انسان کے دماغ سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے تو جہالت آ جایا کرتی ہے۔ جب انسان کے دماغ سے عقل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ہم آ جایا کرتے ہیں اور انسان کو جاہل کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بری شکل کی طرف اشارہ کیا، آپ کی تعریف، آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے دشمنی، کدورت، عداوت کہتے ہیں۔ کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا ہم انسان کے دلوں میں رہتے ہیں۔ کہا خاموش ہو جا، وہ جگہ تو مہر محبت کی ہے، وہ جگہ تو الفت کی ہے، وہ جگہ تو لطفت کی ہے، وہ جگہ تو رحم کی ہے، تم کیسے آ سکتے ہو؟ کہا حضور یہی تو بتلانا چاہتے ہیں جب انسان کے دل سے محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو عداوت گھر کر لیا کرتی ہے، معاشرے میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب انسان کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری بری شکل کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ آپ کی تعریف، کہا کہ مجھے حیا، شرم اور پاک دامنی کہا جاتا ہے، مجھے بے حیائی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عالم اسلام نے کہا کہ یہ جگہ تم بتا رہے ہو وہ جگہ تو حیا اور عفت اور پاک دامنی کی ہے جو انسانوں کی آنکھوں میں رہتی ہے، تم کیسے آ گئے وہاں پر؟ کہ حضور یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو ہم گھر کر لیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے ہے وہ ہے حیا، وہ ہے شرم، اور یہ ایک ایسا زیور ہے کہ جس سے کائنات کی ہر بیٹیوں کو مزین ہونا چاہیے۔ کائنات کی ہر بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ زیور حیا سے خود کو آراستہ اور پیراستہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ حیا کے 10 حصے ہیں، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصہ حیا کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ بیٹیوں میں پائی جاتی ہے، وہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور 1 حصہ حیا جو ہے وہ مردوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یقین جانیے گا کائنات کی جتنی بھی بیٹیاں آپ کو نظر آ جائیں کسی کے اندر بھی اتنی حیا نہیں پائی جائے گی جتنی حیا نبیوں اور اماموں کی بیٹیوں میں پائی گئی ہے۔ جتنی حیا نبیوں اور اماموں کی بیٹیوں میں پائی گئی ہے کائنات کی کسی کی بیٹی میں نہیں پائی گئی۔ بس قرآن کریم سے ایک مثال پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کریں گے۔ ایک مثال قرآن کریم سے کہ نبی کی بیٹی کے اندر کتنی حیا پائی گئی، ایک نبی کی بیٹی اس کے اندر کتنا حجاب پایا جاتا ہے، ایک نبی کی بیٹی اس کے اندر کتنا پردہ پایا جاتا ہے۔ قرآن سے ایک مثال بیان کریں گے، ایک نبی کی بیٹی کتنی حیا پائی جاتی ہے، یہ قرآن کی مثال دی ہے۔ اور آواز دے رہا ہے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ، جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام چشمہ مدین پر پہنچے ہیں، وَجَدَ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کنویں پر اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو پانی پلا رہی ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے نجات حاصل کر کے دریائے نیل سے عبور کر کے جب مصر کی طرف بڑھے ہیں، تب جب چشمہ مدین پر پہنچے، قرآن کریم آواز دے رہا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ، جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام چشمہ مدین پر پہنچے ہیں، وَجَدَ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، ایک گروہ ہے جو پانی پلا رہا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جو اس کنویں سے دور کھڑی ہوئی ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، 2 عورتیں ہیں، قرآن آواز دے رہا ہے، 2 عورتیں ہیں کہ جو اس کنویں سے دور کھڑی ہوئی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، جناب موسیٰ قریب پہ جانے کے بعد کہا آپ لوگ دور کیوں کھڑی ہیں، آپ لوگ کنویں سے اتنی دور کیوں کھڑی ہیں؟ قالتا، ان دونوں کے دونوں عورتوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک یہ سارے نامحرم اپنے جانوروں کو پانی پلا کر آگے نہیں بڑھ جاتے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے، حیا کتنی ہونی چاہیے،
ایک نبی کی بیٹی میں کتنا حجاب ہونا چاہیے، ایک نبی کی بیٹی میں کتنا پردہ ہونا چاہیے، یہ قرآن آواز دے رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے جب بات کو جانا قالتا، دونوں کے دونوں عورتوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، سنیے ہم اپنے جانوروں کو اور خود کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ لوگ پانی پلا کر دور نہیں چلے جاتے۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے بابا شعیب علیہ السلام پانی بھرنے نہیں آ سکتے، ہم لوگ پانی بھرنے آتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا بیٹی کتنی بلند و بالا چیز کا نام ہے، ہم لوگ پانی بھرنے آتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، جناب موسیٰ نے پانی نکالا، نکالنے کے بعد دے دیا۔ جب جناب شعیب کی بیٹیاں گھر کو لوٹی ہیں اور جانے کے بعد اپنے بابا سے سارا ماجرا بیان کیا ہے، تو پھر قرآن آواز دے رہا ہے اب جناب شعیب نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ کو ہماری خدمت میں بلا کر لاؤ تاکہ ہم موسیٰ کو پانی پلانے کی اجرت بھی دے سکیں اور موسیٰ سے کچھ باتیں کر سکیں۔ تو قرآن آواز دے رہا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پس آئی ان میں سے ایک بیٹی جو شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی، آئی ان بیٹیوں میں سے، قرآن آواز دے رہا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پس آئی ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اچھلتی ہوئی نہیں آ رہی تھی، کودتی ہوئی نہیں آ رہی تھی، مسکراتی ہوئی نہیں آ رہی تھی، شرم و حیا کا پیکر بنی آ رہی تھی۔ یعنی معلوم ہو رہا تھا بیٹی کے وجود سے کہ اس کا باپ نبی خدا ہے، بیٹی کے وجود سے اندازہ لگ رہا تھا اس کا باپ نبی خدا ہے۔ اور جب چلنے لگی ہیں تو آگے آگے جا رہی تھی، جناب موسیٰ نے آواز دیا ہے تم ایک عورت ذات ہو، تمہیں چاہیے پیچھے چلو، یہ اسلام بتا رہا ہے کہ مردوں کو کیسے چلنا چاہیے، عورتوں کو کیسے چلنا چاہیے، کہا تم پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں۔ یہ تو جناب شعیب کی بیٹی کی حیا اور پردے کا یہ عالم ہے جو قرآن نے مثال دیا ہے۔ تو جو فخر شعیب کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے حیا کا عالم کیا ہوگا کہ اگر دروازے پر نبی کریم آ کر کھڑے ہو جائے، اے زہرا دروازہ کھولو، لیکن یاد رکھنا ہمارے ساتھ ایک صحابی ہے جو آنکھوں میں پینا نہیں رکھتا ہے، تو شہزادی اندر سے آواز دیتی ہے پاپا وہ نہ پینا ہے لیکن زہرا تو پینا ہی رکھتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ ایک شعیب کی بیٹی ہے جس کی مثال قرآن نے دیا ہے، ایک فخر شعیب کی بیٹی ہے، ایک فخر شعیب کی بیٹی جس کی حیا کا اور جس کی عفت کا آج تک کوئی معیار تک نہیں پہنچ سکا۔ دنیا کی تمام خواتین جا کر اپنے درس و خرد لیں حضرت فاطمہ زہرا سے، نبی کی ایک لوٹی بیٹی ہے، چاہتے تو بیٹوں کو بھی مل جاتی فضیلت، لیکن نہیں، خدا نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں بیٹیاں رسوا کی جائیں گی، ایک دور ایسا آئے گا جہاں بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شہزادی کو کوثر کی شکل میں بھیجو محمد عربی کے پاس، تاکہ وہ جانے کے بعد اپنی زندگی کو ادوار زندگی سے ملا کر اس انداز سے پیش کرے کہ ہر عمل ہر میدان میں ایک اپنے لیے نمونہ کار ثابت ہو، ایک آئیڈیل ثابت ہو۔ نبی کی بیٹی آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے، ہم کیا پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، صرف نظامی کا نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ نبی کی اکلوتی بیٹی عظیم مرتبے پر فائز آئیڈیل ہے ہر مقام پر۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی پروردگار عالم کسی کی گود آباد کرتا ہے اور جب اسے بیٹی عطا کرتا ہے تو پورے گھر کو پروردگار رحمت سے بھر دیتا ہے، پورے گھر کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سن بلوغ کی دہلیز کو پار کر کے اور اپنے ہاتھوں کو پیلا کر کے جب وہ کسی کے گھر کی زینت بن جایا کرتی ہے تو پھر وہ بیٹی جو اپنے گھر سے نکلی ہے کسی کی زوجہ بن کر اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ آئے دنیا عقل لے آگے دیکھے کہ اسلام نے بیٹیوں کو کیا مرتبہ دیا ہے، اپنے شوہر کے نصف ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد جب اس کی گود ہری ہو جاتی ہے تو پروردگار جنت کی کیا وہ کہتے ہیں اس کے پیروں کی دھول رکھ دیتا ہے،
اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے. کروڑوں سلام ہو پیغمبر کی اس بیٹی کے اوپر کہ جو اس کے لیے رحمت بن کر آئی کہ جس کا باپ پہلے سے رحمت للعالمین ہے. کروڑوں سلام اس بیٹی کے اوپر کہ جو اپنے ایسے باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے کائنات میں جس کا باپ پہلے سے رحمت للعالمین ہے. اپنے اس شوہر کے نصف ایمان کا تکمیل کا ذریعہ بن رہی ہے جس کا شوہر پہلے سے کل ایمان کا خطاب پا چکا ہے. اور اپنے ایسے بچوں کی جنت پیروں میں رکھتی ہے شہزادی کہ جس کے بچے خود جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا کہنا نبی کی اکلوتی بیٹی کا. بیٹیاں بہت عظمتوں کی حامل ہیں. عزت کریں اپنے معاشرے میں کلچر میں. اگر کہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنے چہروں کو مایوسانہ نہ کریں. صلی اللہ علیہ محمد بیٹیاں بہت عزتوں کی حامل ہوتی ہیں. چھٹے امام قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق آپ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ایک صحابی سکونی نام کا تھا. وہ دروازے کے آگے سے گزرا, دیکھا چہرہ لٹکا ہوا ہے. امام کا صحابی ہے, چہرہ لٹکا ہوا ہے. مولا نے پوچھا آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ چلتے ہوئے مسکراتے ہوئے جاؤ, یہ چہرہ کاہے کے لیے لٹکا ہے؟ کہا مولا وہ دراصل بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. جیسے ہی سنا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس سے کہیں زیادہ امام صادق مسکرائے. بہت توجہ رکھیے گا. اور مسکرا کے کہا ارے جاؤ بازار میٹھا خرید کے لاؤ, ہم کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, معاشرے میں بانٹو. کہا مولا لیکن کیا بتائیں خاندان والے رشتے دار سب تانا دیں گے, بتاؤ بیٹا بیٹا سوچا تھا بیٹی پیدا ہو گئی. کہا اچھا تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ تمہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ارے حیف ہو, امام نے کہا حیف ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے رہ جائیں. حیف ہے ان کو. سمجھ تو جائے انسان کے بیٹی کتنی مقدر رکھتی ہے, کتنی عظمتوں کی حامل ہے. امام نے کہا اے سکونی ایک بات مجھے بتاؤ, اگر اس وقت پروردگار مجھ سے کہے اے جعفر صادق تم سکونی سے کہو کہ پروردگار سکونی کے لیے کچھ پسند کرنا چاہتا ہے, تو یہ بتاؤ کیا پروردگار اگر تمہارے لیے کوئی چیز پسند کرے تو تم اس کی رضا پر راضی رہو گے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت ہے کہ پروردگار میرے لیے کسی چیز کو پسند کرے. فوراً آپ نے پلٹ کر وار کیا, کہا سکونی کیا یہ تمہاری اعلیٰ ظرفیت نہیں ہے کہ اس نے تمہاری قسمت میں بیٹی کو رکھا ہے؟ اس نے تم کو چاہا, اس نے پسند کیا کہ سکونی کو بیٹی عطا کی جائے, اس لیے تمہیں بیٹی عطا کی. وہ چاہتا تو تمہیں بیٹا بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے تم کو کچھ سوچ اور سمجھ کر بیٹی عطا کی ہے تاکہ تم پر ہمیشہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہی سرکار دو عالم حضرت خطیب مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس گھر کی زیارت کو ملائکہ تشریف لاتے ہیں. معمولی مرحلہ نہیں ہے, لیکن پھر کہیں گے کہ بیٹی بیٹی کہلانے کے لائق ہو. بیٹی ایسی نہ ہو, بہت توجہ رکھیے گا, تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے, بیٹی ایسی نہ ہو کہ اوقاس کے بازار میں اگر اس کے پسندیدہ شاعر کو اگر کوئی تھوک دے تو وہ بجنے کو چیرتی ہوئی آ جائے اور آنے کے بعد اپنے پسندیدہ شاعر کی توہین کرنے والے کے سینے پر چڑھ کے تماچا لگاتی نظر آئے. باپ آئے پھر اسے تماچا لگا کر گھر لے جائے. بیٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے. بیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے وجود نازنین کی برکت سے معاشرے میں اس کے باپ کا سر اونچا رہے. بیٹی ایسی ہونی چاہیے. آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فضیلت نہیں دی پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کچھ نہیں دیا ہے. سب سے پہلی چیز تو انہیں نبی بنائی, اس کے بعد رسول قرار دیا, اس کے بعد 5 بڑے رسولوں میں سے قرار دیا, خلیل الرحمن کا تاج پہنایا ہے, امامت کا عہدہ ان کو عطا کیا ہے. یہ سب فضیلت میں تو اور کیا ہے؟
دو بیٹے عطا کیے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، دو بیٹے عطا کیے ہیں، ایک جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ سے، ایک جناب سارہ سلام اللہ علیہ سے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق علیہ السلام، دونوں کو نبی قرار دیا ہے۔ کس بات کی کمی ہے جناب ابراہیم کو؟ کیا اور فضیلت چاہیے؟ کتنی ساری فضیلتیں ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، بڑے رسول ہیں، دو نبیوں کے باپ ہیں، خود باپ نبی ہیں، سب کچھ ہے، خلیل الرحمان ہے، اپنا خلیل کا قدرت نے بنا دیا۔ لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز رہ گئی تھی، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، کوئی ایک ایسی چیز رہ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے جناب ابراہیم کو بھی دستے سوال دراز کرنا پڑا۔ صلوات پہ محمد والے کوئی ایک ایسی چیز رہ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی دستے سوال دراز کرنا پڑا۔ ساری فضیلتیں ایک طرف، چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ رَبُّهُ، کہ بے شک پروردگار عالم کی بابرکت بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے دستے سوال دراز کیا، اَن يَرْزُقَهُ بِنْتًا، اے پروردگار ابراہیم کو سب کچھ عطا کر دیا، نہیں عطا کیا تو بیٹی۔ ابراہیم کو ساری فضیلتیں عطا کی پروردگار کو نے، نہیں عطا کیا ہے تو بیٹی۔ اے پروردگار ابراہیم کی قسمت میں بیٹی دے دے، اے پروردگار ابراہیم کو ایک بیٹی عطا کر دے۔ جب جناب ابراہیم سے پوچھا گیا نبی خدا ایک بیٹے بھی موجود ہیں، ساری فضیلتیں ہیں آپ کے پاس، پھر بیٹی کی جو انتظار کر رہی ہے، پھر بیٹی کے لیے جو دعا کر رہی ہے، آواز دی ہے کہ اس لیے میں بیٹی مانگ رہا ہوں کہ تن تو بہو کو تبکی ہے موتے، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی زینت بن سکے۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں، یہ جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دعا کی ہے کہ مجھے بیٹی عطا کر پروردگار، تاکہ میرے جنازے پر بیٹھ کر گریا کر سکے۔ بیٹی عظیم شے کا نام ہے، عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے، بیٹی بہت عظیم ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے یہاں بیٹیوں کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھایا ہے، پوری زندگی جو تربیت کی ہے، یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ عزت کے اعلیٰ منارے پر فائز ہونے کے بعد یزید کی آنکھوں میں آ کر ڈال کے گفتگو کیا ہے۔ یہ باپ کا سر کوفے میں بھی جو ہے بلند کرنا، دمشق میں جا کے علی بن ابی طالب کے قضائے کا دہرانا، جناب زینب نے اپنا وصیہ قرار دیا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ بیٹی نے اپنے آپ کو ایسے اعلیٰ منارے پر پہنچایا کہ باپ نے اپنی ہی زندگی میں کہا کہ تم اپنے باپ کی زینت ہو۔ ارے بیٹی ایسے اپنے آپ کو پیش تو کرے کہ باپ اپنے وجود کی زینت کہلاتا نظر آئے۔ بیٹی کو معمولی مرحلہ نہیں ہے، بس اپنی بات کو اور اس عبادت کو تکمیل تک لے جاتے ہیں۔ بیٹیاں عظیم مرتبہ فائز ہوتی ہیں۔ نبی کریم جو اپنی بیٹی کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے تو صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کہ میں نے بیٹی پیدا کی ہے اس لیے نہیں، اپنے وجود نازنین کو اس انداز سے شہزادی نے زندگی کو گزارا ہے کہ باپ تعظیم کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، تکریم کرنے پر شہزادی کی، کیونکہ ایسی مثال قائم کیا ہے۔ اور یہی اہل بیت اور ائمہ اور انبیاء کی جتنی بیٹیاں رہی ہیں ان سب کا یہی شعار رہا ہے۔ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کوئی بھی بیٹی، اور یہ میں بات کرتا چلا رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ لڑکے پڑھتے نہیں ہیں، بیٹے پڑھتے نہیں، بیٹے تو ہیں ہی ہیں، بیٹے تو پڑھی ہی ہیں کام کے لیے تو پڑھتی ہیں، لیکن یہ جو صنف نازک اور صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی ذات جس کو بیٹی کہا جاتا ہے، یہ اگر معاشرے میں باپ کا سر اونچا کر دے تو پھر اس بیٹی کو جھک کر سلام کرنا چاہیے۔ اگر اپنے معاشرے میں اپنے باپ کا نام اونچا کر دے، اور تعلیمی حوالے سے بہت زیادہ حوصلہ رکھتی ہیں بیٹیاں پڑھائی میں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کلچر اور فرہنگ میں بھی ہے، بہت کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک گروہ آیا تھا امام موسیٰ کاظم کی زیارت کو، دیکھا کہ امام گھر میں موجود نہیں ہے، گروہ واپس چلا گیا۔
कुछ दिनों के बाद फिर लौट कर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अब गुलाम हो। गुलाम ने कहा नहीं, मौला तो घर में नहीं है। कहा किसी गरज से आए हो? कहा हम मौला की ज़ियारत के लिए भी आए थे और चाहते थे कि कुछ सवालात हैं उनके जवाब हमको मिल जाए। बच्चे से ही सवाल का नाम सुना, मौला इमाम मूसा काज़ी के घर में एक 9 साल की बेटी जिसे फातिमा मासूमा कुम कहा जाता है, वो तशरीफ रखती थी। जैसे ही सुना सवाल की बात है और आज तक दरअसल से कोई भी साइल खाली नहीं गया है, तो कैसे साइल जो है खाली चला जाए। एक बड़ा गुलाम से कहा जितने सवालात हैं सब लेकर आओ। बहुत तो रखिएगा, जितने सवालात हैं सब लेकर आओ। सारे सवालात को बुलवाया और शहजादी ने मतलब और मुतालिया किया। मुतालिया करने के बाद सबका कदरे मुतयक्कन जवाब दिया है और उसके बाद नामे को बंद करके उन काफिले वालों को सुपुर्द कर दिया। काफिले वालों ने जब पढ़ा है तो मुस्कुराते हुए उस 9 साला बेटी की तारीफ करते हुए आगे बढ़े। अभी आगे बढ़े ही थे कि इमाम मूसा काज़ी अलैहिस्सलाम को आता हुआ देखा कि जो कारवान से लौट रहे थे, एक मतलब मौला की खिदमत में सलाम अर्ज किया और कहा कि मौला हम काफी दिन से आए थे और यहाँ पर ठहरे हुए थे मदीने में, चाहते ये थे कि आपकी ज़ियारत से शर्फियाब हो सके। मौला ज़ियारत नसीब हो गई। कहा किसी और गरज से आए थे? कहा हाँ मौला हम सवालात भी लेकर आए थे। कहा लाओ दो इसका जवाब दे दे। कहा मौला इसकी जरूरत नहीं है। बहुत तो देगा, मौला इसकी जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मौला आपके घर में एक 9 साल की बेटी जिसे फातिमा मासूमा कुम कहा जाता है और उसने कुछ शान शौकत उसकी ये है, कितना इल्म उसके अंदर पाया जाता है, जो जवाब आपको देना चाहिए था आपकी बेटी ने जवाब दे दिया है। जो जवाब आपको देना चाहिए था वो जवाब आपकी बेटी ने दिया। कहा लाओ जवाब तो देखें। अब जब जैसे जवाब को इमाम मूसा काज़ी ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के बाद वही फिक्रा दोहराया जो रसूलुल्लाह अपनी बेटी के लिए दोहराया करते थे। आवाज दी है जान तो और जान तो फिदा क्या बुहा, एक मेरी लाडली फातिमा मासूमा, तुम्हारा बाप मूसा काज़ी तुम पर कुर्बान हो जाए। ये कब होगा? ये जब बेटी अपने आप को उस महवर पर डाल दे, तब आप देखें अहले बैत के घराने में बेटियों का बड़ा मानव सम्मान है, बड़ी इज्जत और तकरीम है बेटियों के साथ, अच्छा सलूक। जहाँ भी बेटियां जा रही हैं अहले बैत के घराने के फर्द उनके साथ साथ। या को ताना नहीं है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बस मैंने अपनी इबादत को पाए तकमील तक ले जाते हुए और खत्म किया कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूरी जिंदगी जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम की तरबियत में सरसा। और जब पहलू शिकस्ता हो गया था, उस शिकस्ता पहलू के साथ साथ जब छोटी सी ज़ैनब पे निगाह पड़ जाती थी, एक मतलब रो के कहती थी मेरी लाडली सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना है। ये जो शहजादी ने सब्र का मुजाहिरा किया है, तरबियत सब्र जनाब सैयदा की अलामत थी। बाजार कूफा और शाम में डट कर जवाब देना, ये जनाब सैयदा ने तरबियत की अपनी बेटियों की। और परवान चढ़ाया अपनी बेटियों को जनाब कुलसूम को। जनाब कुलसूम का लहजा तो देखिए, हिजाब कर लिया है कुदरत ने, हिजाब दे दिया, आवाज को हिजाब दे दिया है। कहीं पर मौला अब्बास का लहजा आता हुआ है तो कहीं पर मौला अली इब्न अबी तालिब का लहजा आता हुआ है, यानी लहजे को भी पर्दा दिया है कुदरत ने। इतना बेटियों की इज्जत और तकरीम है कि बाजार कूफा में इनकी आवाज भी न भरने पाई। शाम खलीफा में इनके सरों से चादरों को जब छीना गया था तो ऐसा नहीं था कि इनके सर जो है वो नंगे हो गए थे, बरहना सर हो गए थे, नहीं। रिवायत बताती है मक्का का जुमला ये नूर ने हिजाब कर लिया था, नूर ने हिजाब कर लिया था। ये अली की बेटियां हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है ये। जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब ज़हरा को हमा वक्त ये फिक्र रहती थी मेरी बेटियां किस तरीके से परवान चढ़ जाएं, और इसी अंदाज से तरबियत भी की है और परवान चढ़ाया है। यही वजह है कि जिस रात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मौलाए कायनात ने सुपुर्द लहद किया है और सुपुर्द लहद करने के बाद कब्र जनाब ज़हरा के ऊपर ज़ारो कतार रोते रहे, रोते रोते जब कशी का आलम तारी हुआ है और जब रात का एक सन्नाटा गुजरा, एक पहर हो गया और जब सन्नाटा छाया है तो कब्र जनाब सैयदा को लर्ज़ा हुआ और आवाज़ आई है शकरल्लाहु साइकुम यब्न अम अली इब्न अबी तालिब। ज़हरा आपकी बहुत मशहूर और ममनून है, ज़हरा आपको
شکریہ ادا کرتی ہے. قد ان زینب قد استيقظت من نومها، یعنی اب گھر کو لوٹ جائیے، زینب خواب سے بیدار ہو گئی ہے، زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے. فلم تجدنی فی مقامی فقالت یا اماں، اگر زینب نے زہرا کو اپنی جگہ پر نہ پایا تو آواز دے دی، اے اماں زہرا، اپنی زینب کو کہاں چھوڑ کر چلی گئی؟ زینب کہاں ہو گئی؟ میں دفتر پر چھوڑوں گا. اے شہزادی، آئیے تو 47 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اپنی بیٹی کا اتنا خیال کہ اگر خواب سے بیٹی بیدار ہو جائے تو علی کو بھیجے، علی شاہ سینے سے لگا لو. لیکن یہ شہزادی فریاد ہے. ارے ایک بیٹی اور نظر آتی ہے جو کہ کربلا کے واقعے کے بعد اور اس کے بابا کی شہادت کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کو سینے سے لگائے، کوئی نہیں ہے جو اس کو دلاسا دے. اور باب اعظم، بیٹیاں اپنے باپ کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ قرار پاتی ہیں. سید الشہداء کو بھی قدرت نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام سید الشہداء نے سکینہ رکھا، جس کے وجود نازنین کی برکت سے سید الشہداء کو اطمینان اور قرار آ جایا کرتا تھا. جب بھی دل دھڑکتا تھا سید الشہداء کا تو اپنے سینے پر بچی کو لٹا لیا کرتے تو سکون حاصل ہوتا تھا. اور باب اعظم، اس بچی نے اپنی نگاہوں کے سامنے رقیہ بنت مسلم کو دیکھا ہے کہ جب اثنائے کربلا، راستے کربلا میں ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے اور جب چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو بابا حسین نے کیا عمل انجام دیا تھا؟ آئے تھے رقیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، رقیہ کے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے. یعنی جناب سکینہ نے جب سوال کیا تھا تو کہا تھا کہ مولا حسین نے کہ میری لاڈلی چھوٹی اس کا بابا قتل کر دیا گیا ہے، یہ یتیم ہو گئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کرنا چاہیے. بچی 4 برس کی تھی، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس کا باپ مار دیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہمدردی کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آیا جاتا ہے. اے جناب سکینہ، ارے آپ کتنی مظلومہ ہے کہ شام غریبہ میں جب خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی اور جب چادریں چھین دی گئی تو ایک مرتبہ خیال کیا ارے کوئی تو ہوگا جو آئے گا اور یتیمہ کو دلاسا دے گا، سہارا دے گا. لیکن یہ غلط ہو گیا جناب سکینہ. ارے آئے تو تھے وہ لیکن دلاسا دینے نہیں آئے تھے، کانوں سے گوشوارے چھیننے آئے تھے اور اوقات میں تماچے لگانے آئے تھے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اور باب اعظم، سید الشہداء کی یہ بچی کتنی نازوں کی پالی ہوئی بچی جسے سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے کانوں کو گوشوارے پہنائے تھے، جس سے بچی خوش ہوا کرتی تھی، وہ ماں کے اپنے بابا کی آغوش میں آ جایا کرتی تھی. کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، رخسار پہ تماچے. اور ایک وقت دامن میں جب آگ لگی ہے تو دامن میں آگ کو بجھاتے بجھاتے جناب زینب کے پاس آئی اور آنے کے بعد آواز اٹھی، اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میری لاڈلی، زمانہ مکان تو دیکھو، خیام حسینی میں آگ لگی ہے، وقت کیسا ہے، تم اپنی بیٹی سے سوال کرنا چاہتی ہو؟ کہا پھپھی اماں بتائیے نا، ایک سوال ہے. کہا میری لاڈلی کرو، کیا سوال ہے؟ کہا پھپھی اماں، ارے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے بابا میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے لگانے جائے. پھپھی اماں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بابا بھی میرا شہید کیا جائے، تماچے بھی مجھے کو مارے جائیں. اور باب اعظم سخت مرلا ہے. حسین کی چھوٹی سی بچی جس کی شہادت کی شب ہے، جس کا ہم اور آپ یہاں پر مجلس برپا کیے ہیں اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں. باب اعظم، بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں. اس بچی کو کربلا سے جب یہ بچی چلی ہے تو پشت خاردار پر شتر کے باندھ دیا گیا. جب چلتے تھے تو بچی آواز دیتی تھی، اے بھیا سجاد مجھے اپنی آغوش میں لے لیجیے، اے پھپھی اماں مجھے اپنی آغوش میں لے لیجیے. ارے جب بچی کی اس طرح اور آواز کو سنتے تھے، دردناک آواز کو جب سنتے تھے تو جانور
جب یہ قافلہ کوفے میں وارد ہونے لگا ارباب ازا ایک مرتبہ منادی نے اعلان کر دیا حاضر بناتے رسول اللہ من کل السمایا کہ جتنی بناتے رسول ہیں یہ سب کے سب ہیں آؤ تماشائیوں تماشا دیکھو ایک مرتبہ اور اعلان کیا منادی نے جس کو بھی جنگ والے بدلو خیبر کا بدلہ لینا ہو اور اس علی کا بدلہ اس علی سے آگے لے لو روایت بتاتی ہے کوفے کے سارے لوگ پتھروں کو لے کر جلتی مشالوں کو لے کر چھتوں کے اوپر چڑھ گئے جیسے بیمارے کربلا اہل حرم گزرنے لگے جلتی مشالیں ان کو بجانا جانے لگا جب ایک چلتی ہوئی آگ کا شعلہ امام سجاد کے سر پر آ کر گرا امامہ جلا ارے جیسی پان جلا اور ایک مطلع آواز دی اے بابا اب بیمارے کربلا سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اجرکم اللہ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے لیجیے ارباب ازا منزل گزرتی گئی یہ قافلہ دمشق پہنچا اور دمشق کے زندان میں پہنچ گیا دمشق کے زندان میں پہنچ گیا 4 سال کی بچی ہے کوئی گناہ نہیں کوئی خطا نہیں ہے لیکن موٹی موٹی زندان کی سلاخوں کو پکڑے ہوئے حضرت یاد سے پرندوں کو دیکھ کے یہ کہتی تھی کہ اللہ ہم کو کل مدینہ جانا نصیب ہوگا شام میں جو بچے مکتب اسلام میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے شام کے وقت اپنے گھروں کو جانے لگے تو ان کی نگاہ زندان کی ان سلاخوں پر پڑ گئی جہاں جناب سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے زندان کی سلاخوں کو پکڑے کھڑی بیٹھ کر رہی تھی بچوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا ارے یہ تو ہماری عمر کی بچی ہے اس سے کیا گناہ ہوا ہوگا اس سے کیا خطا ہوئی ہوگی آخر اس کو جو زندان میں ڈالا گیا ہے وجہ کیا ہے یہ بچے آپس میں بات کرتے کرتے اپنے گھر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اپنے والدین کے سامنے سر کو جھکا کر بیٹھ گئے کہا کہ آج ہم نے ایک ایسی بچی دیکھی ہے ہم سے رہا نہیں جاتا ہے والدین نے ان کو کھانا دینا چاہا پانی دینا چاہا بچوں نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں آپ پہلے وعدہ کیجئے اس 4 سالہ بچی کو جب تک آزاد نہیں کرا دیا جائے گا نہ ہم کھانا کھائیں گے نہ ہم پانی پیئیں گے والدین نے تسلیم کر لیا اچھا بچوں صبح ہونے دو ہم بچی کو آزاد کرا لیں گے ارے یہ کون سی ایسی منوس گھڑی آئی تھی کہ جس رات جناب سکینہ خواب کی حالت میں اپنے بابا کی زیارت کر رہی ہے ارے بتا بابا سے بہن کرنا شروع کیا اے بابا ارے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے گئے بچی نے جب بابا کو خواب میں دیکھا جیسے آنکھ کھلی زارہ قطار رونا شروع کر دیا آگے میں وقت کو خبر کیا گیا ارے بچی زارہ قطار رو رہی ہے ہمارے یہاں بچوں کو جب روتے ہیں پہلانے کے لیے کچھ اور دیا جاتا ہے واحد کائنات کی بچی ہے جس کو چپ کرانے کے لیے اس کے باپ کا قدردہ دیا گیا اس کے باپ کا کٹا ہوا سر تشت میں آیا جیسے بچی کے سامنے ارے باپ کا کٹا ہوا سر آیا اور رخسار سید شہداء پہ اپنے رخسار کو رکھا جناب سکینہ نے آواز دی اے بابا من الذی یأتمن سے غافلنی اے بابا اے آخر کون ہے جس نے سکینہ کو کمزلی میں یتیم کر دیا اے بابا لیتنی کنت اعمی اے بابا کاش سکینہ نابینا ہو جاتی ولا ارى راسها هكذا اور اس طرح سے کٹا ہوا سر اپنی آغوش بنا دیتی اور اپنے ہونٹ کو سید الشہداء کے ہونٹ پر رکھ کے آواز اے بابا آپ کے جانے کے بعد شمر نے گوشوارے چھین لیے تماچے لگائے دامن میں آگ لگائے اور سب شہید کر دیے گئے خیام حسینی میں آگ جلائے گئے بھیا کو تکلیف دی گئی ہم کو تیار بدیار بھلایا گیا ایلکم اللہ ایک مرتبہ بچی شکایت کرتے کرتے خاموش ہو گئی
बच्ची के मुकफ्फत शुरू से परवाज कर रही कि एक मर्तबा हाकिम वक्त से कहा गया बच्ची जिंदान में ही रेलत फरमा गई है, शहीद हो गई है। एक मर्तबा कहा कि हम गसाला को भेजेंगे, गुस्ल के लिए जिंदान में पानी आएगा, वो सारे रहते अपनी जगह है। लेकिन जैसे गसाला आई है और जनाब सकीना को तख्ते पर लेटाया गया है और जाती है गसाला कि वो कुर्ता जिसमें अधर से जुदा कर दे, लेकिन जैसे जुदा करना चाहा, अरे गोश्त के टुकड़े चिपक चुके थे। एक मतलब पहला आना उतरा, काराबराती बाहर आए, ये बताओ इस बच्ची की माँ जिंदा नहीं है क्या? अरे बीबी ज़ैनब आगे भाई, ऐसा ना कहो साला मैं भी मौजूद हूँ, अरे रुबाब भी मौजूद है। के मतलब का ये बताओ बीबी इस बच्ची को बीमारी जाती, कहीं से कोई बीमारी नहीं थी। अरे इस बच्ची को मैदानी करबला से लेकर दमिश्क के जिंदान तक इतने ताज़ियाने मारे गए, गोश्त कपड़े से चिपक चुका था। अल्लाह बीमार करबला ने बच्ची को इसी अंदाज में सुपुर्द लहर कर दिया। लीजिए बाप जब सुबह नमोदार हुई है, ये दमिश्क के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिंदान की तहरीर पर आए और आने के बाद दारोगा जिंदान से कहा कि कल जो बच्ची यहाँ खड़ी हुई थी उसके वालिद वारिस को बुलाओ, अरे उसके रहनुमा को बुलाओ, उसके घर के जिम्मेदार फर्द को बुलाओ, हम उसको आजाद कराने आए हैं। एक मतलब जैसे बीमारी करबला बाहर आए, देखा बहुत सी तादाद में छोटे छोटे बच्चे जनाब सकीना की आजादी के लिए आए थे। कहे बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अपने अपने घरों को चले जाओ। अरे जिसकी आजादी के लिए आए थे वो बच्ची का आजाद होकर अपने पापा के पास जा चुकी है। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। लीजिए और बाकी अदा बस आखिरी जुमला, एक मर्तबा यही तो वजह है कि जब यजीद मलऊन ने बीमारे करबला से कहा कि हम आपको आजाद करना चाहते हैं, हम आपको आजाद करना चाहते हैं, चाहे तो आप दमिश्क में रहें या तो मदीना मुनव्वरा वापस चले जाएं। बीमारे करबला ने जैसे लफ्ज़ आजादी को अपने कानों से सुना था, रिवायत बताती है मक्तल में है बीमारे करबला 3 मरतबा उठे और 3 मरतबा बैठे अपने सीने पर हाथ मारते जाते हैं। यजीद ने कहा ए बीमारे करबला, अरे आजादी पाकर खुश नहीं हुए? कहा ए मलऊन, अरे मैं कैसे खुश हो जाऊं? अगर तुझे आजादी देनी थी इतने दिन पहले आजाद कर देता। मेरी नन्ही बहन सकीना अरे मुझसे आजादी मांगती थी, अरे यजीद इतने दिन पहले आजाद कर देता कि मेरी बहन सकीना खुद को आजाद होते हुए देख लेती। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सियानतुल्लाज़ीना ज़लमना अय्यमुल क़लबीन। मारे ना हमारे इस मुक़द्दस की इबादत को कबूल फरमा, हमसे जो भी गुनाह है सगीरा और कबीरा सब गुनाह को गुज़र फरमा। ममलकत मुल्क इस्लाम में ईरान, शाम, लबनान, बहरीन और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी मवालियाँ हैदराबाद, जहाँ जहाँ भी मुसलमान भाई हमारे पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात मौला के चाहने वाले हैं, शियान हैदराबाद की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुआओं में दुआ ये है जो भी औलाद हैं आज की इस बच्ची की शादी की उज़्मा के सदक़े में उन्हें औलाद नेक और सालिह अता फरमा। परवरदिगार आजकल जो वबाई अमराज और आलमी शोहरत याफ्ता वबा जो कोरोना के नाम से फैली हुई है, परवरदिगार अगर ये हक़ है तो परवरदिगार तमाम मोमिन और मोमिनात को मुस्लिमात को इस आलमी शोहरत याफ्ता वबा से महफूज फरमा। और जो हज़रात भी इसमें मुलव्विस हो चुके, इस मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं, बीमारी करबला का वास्ता मोमिनीन को और साथ में सोगरा की बीमारी का वास्ता मोमिनात को मुकम्मल शिफाए कामिल अजल अता फरमा। परवरदिगार जो हज़रात भी हज और ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें हज और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार हाज़िरीन और गायबीन के नेक दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगार हाज़िरीन और गायबीन के जितने भी मरहूमीन और मरहूमात हैं उनको इस मजलिस अज़ा का सवाब का पहुँचा दे। परवरदिगार जिन मरहूम और मरहूमा की मुनासबत से और उनके तरफ से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है, परवरदिगार इस मजलिस का महफूज सवाब उनकी अरवाह को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें हज़रत मोहम्मद और आले मोहम्मद के जवार में मकाम अज़ीम अता फरमा।
اور ہمارے اور آپ کے مرحومین کو بھی مقام پناہ عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جہاں جہاں بھی مساجد، امام بارگاہیں، مزارات مقدسات و ذوات عالیات ہیں ان سب کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع اعظام کا سایہ سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار دعاؤں میں دعا آخری دعا یہ ہے یوسف زہرا منتقم خون حسین حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین اور مومنات کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے معتمانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحومہ مقبولہ افروز پروین بنت سید محمد حیدر اور تمام کل مومنین اور مومنات اور ہمارے حاضرین اور غائبین کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں ان کی روح کو ایصال فرما۔